آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں عطر کاظمی صاحب. ایک تو یہ جو چیزیں اس وقت چل رہی ہیں خاص کر کے بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے اب سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات چیت کی ہے اور پھر مشروط معافی کی بھی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا ہے, ہم نے اعتراف انہوں نے کر لیا ہے کہ پرامن کال تھی. اب اس کے بعد ایک سٹیپ اور فارورڈ وہ آپ نے دیکھا ہے آج بھی ان کی بہن نے جو کہا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے واقعی معافی مل سکتی ہے یا معاملہ باہر ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب نے تو جو آج بات کی ہے اس میں دو طرفہ معافی کی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا آپ اس چیز پہ ہم سے معافی مانگیں. تو یہ بات جب بھی ہوگی دو طرفہ ہوگی, مذاکرات ہوں, جو چیزیں بھی ہوتی ہیں وہ دو طرفہ ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون سا کوئی لینڈ ڈسپیوٹ ہے یا خاندانی ڈسپیوٹ ہے جس میں معافی کی بات ہو. اگر کہیں پہ آئین ٹوٹا ہے, آئین توڑا گیا ہے, تو میرا نہیں خیال اس میں معافی کی کوئی گنجائش ہے یا معافی کی بات کرنا ہی خلاف آئین ہے. اس میں تو آپ کو آئین اور قانون کے مطابق اس شخص کو سزا دینی چاہیے. اور جو ریاست ہوتی ہے نہ وہ بدلہ لیتی ہے نہ ہی وہ معافیاں دیتی ہے. ریاست جو بھی شخص آئین اور قانون توڑتا ہے اس کے ساتھ آئین اور قانون کے مطابق سلوک کرتی ہے. پر انفارچونیٹلی یہاں پہ سیاست اس میں اتنی زیادہ انوالو ہو گئی ہے کہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وہ کیونکہ 9 مئی ہو گیا تو اب ان کے خلاف یہ ہو رہا ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اگر کسی نے آئین توڑا ہے تو ریاست تو آگے سے جسٹس کرتی ہے, تو آپ جسٹس کریں. تو میرے خیال میں یہ بحث ہی نامعقول بحث ہے. اصل چیز یہ ہونی چاہیے کسی بھی موضع شخصیت نے اگر آئین اور قانون توڑا ہے اس کو اس کے مطابق سزا دی. اور آپ کو لگتا ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق اگر سزا ملی, ویڈیو فوٹیجز جس کی بات کر رہے ہیں خان صاحب کے بھی شواہد ہونے چاہیے اور آپ پیش کریں, ہم دکھائیں گے, ہم دیکھیں گے, اگر ہمارے لوگ ہوں گے تو ہم اس کو خود سزا تجویز کریں گے. تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس دن کی جو فوٹیجز جس کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ان کی فیور میں تو نہیں جا سکتی؟ پھر وہ حکومت کیوں نہیں دکھا رہی؟ دیکھیں اب لاہور ہائی کورٹ نے پچھلے دنوں اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ پروسیکیوشن کوئی آڈیو ویڈیو ثبوت نہیں دے سکی. آپ کو کون سا ایسی پردہ داری حکومت دکھائے؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 9 مئی والے دن جو کچھ ہوا بدقسمت واقعات ہوئے, لیکن اس میں عصمت جو سیاست ملوث کر دی گئی کہ 1 سال کے بعد آپ نے بشرا بی بی کو ڈال دیا. آج کتنے عرصے کے بعد عالیہ حمزہ ملک کو چھوڑا گیا, مطلب سندھ میں بھی پرچہ ہے تو کوئٹہ میں بھی ہے. تو جب آپ اس طرح انوالو کرتے ہیں سیاست تو اصل کیس سے آپ ہٹ جاتے ہیں. باقی جو لوگ اس میں ملوث ہیں میرے خیال میں ان کو سزا ملنی چاہیے. تو حسن پاشا صاحب یہ بات تو ویسے اہم ہے, اگر چاہے حکومت تو یا ریاست تو ان کے پاس تو سارے فوٹیجز موجود ہیں, وہ پیش کر سکتے ہیں, وہ کیوں نہیں کر رہے یا ان کے پاس ہے نہیں؟ دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے, پروسیکیوشن بے بس ہے. سائفر کا کیس لے لیں, اس میں بھی جو ایویڈنس کلیکٹ کی گئی وہ انسفیشینٹ تھی, اور ایک ایسی ایویڈنس جس کو لازمی طور پہ ہونا چاہیے تھا وہ سائفر تھا. انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو سائفر کلیکٹ کرنا تھا اور وہ ایگزبٹ کرانا تھا ایویڈنس میں, پھر کنیکٹ ہوتی کڑی سے کڑی. جب سائفر ہی نہیں ہے تو آپ پروسیکیوٹر کیا کرتا؟ پروسیکیوٹر کس چیز کو پیش کرتا جی کہ یہ سائفر ہے, یہ سائفر کی کاپی ہے؟ اپنے طور پہ تو وہ نہیں کر سکتا تھا. اویلیبل جو ایویڈنس تھی اسی پہ. یہی چیز یہاں پہ بھی ہے. کاظمی صاحب نے درست کہا کہ جو اگر ہم ہر چینل پہ دیکھتے ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہوتی ہے تو بیک گراؤنڈ میں سارے 9 مئی کے واقعات, کبھی مجسمہ گر رہا ہے, آگ لگائی جا رہی ہے, اور کورٹ کمانڈر ہاؤس میں آگ اور توڑ پھوڑ ہو رہی ہے. وہ پی ٹی آئی کے جھنڈے باندھے ہوئے ہیں, لوگوں نے کیا ہوا ہے, کسی نے پینٹ اٹھائی ہوئی ہے, سب کی فوٹیج ہے. وہ پیش کرنی چاہیے. بلکہ جو روک رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے کیسز کو یعنی سٹیٹ کا جو کیس وہ کہتے ہیں اس کو خراب کیا جا رہا ہے, اور پھر معاملہ آتا ہے جی پروسیکیوٹر. کیا یہ وجہ تو نہیں کہ اس معاملے کو یعنی اگر ریلیف مل جاتا ہے اور مل بھی رہا ہے تو اس کو ملٹری کورٹ تک رکھا جائے یا اس تک لے جایا جائے, جس کا اشارہ خود عمران خان صاحب کر چکے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملٹری کورٹ کو اتنی سینکٹیوٹی حاصل نہیں ہے جو سول کورٹ کو ہے. 88 کورٹس میں کیسز ہیں ان لوگوں کے, سیم الزام ہیں, ان کی پیش کریں. جب تک آپ سفیشینٹ ایویڈنس پروڈیوس نہیں کریں گے اس وقت تک سزا نہیں ہو سکتی. کوئی بھی جج فائل سے باہر نہیں نکل سکتا. فائل میں اگر کوئی ایویڈنس آ گئی ہے, چاہے وہ ویڈیو کلپس ہیں, فوٹیج ہیں, یا کوئی اور ایویڈنس ہے جس کو ڈاکومنٹری ایویڈنس کہتے ہیں, تو اس کو اوائڈ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے, انسفیشینٹ ہونے کی وجہ سے یہ فیصلے آ رہے ہیں.